سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ حدیث نمبر 3334 مسند احمد۔ دوسری سند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ حدیث نمبر 3335 مسند احمد۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے یا ان کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا۔ حدیث نمبر 3336 مسند احمد۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے صحابہ کو میرے پاس بلاؤ۔ پس وہ آ گئے، آپ نے سر والا کپڑا ہٹایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا۔ حدیث نمبر 3337 مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہ ایسے لوگوں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا۔ حدیث نمبر 3339 مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عید نہ بنا لینا اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیج دیا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ حدیث نمبر 3340 مسند احمد۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے دوران فرمایا جس سے صحت یاب نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ پھر سیدہ نے کہا، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی گھر سے باہر واضح طور پر بنایا جاتا۔ حدیث نمبر 3341 مسند احمد۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری بات یہ فرمائی تھی، حجاز کے یہودیوں اور نجران والوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور یاد رکھو کہ سب سے برے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ حدیث نمبر 3342 مسند احمد۔